بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ بس میرے بھائیو، ہمارے لیے قرآن کریم کا یہ فیصلہ جو قرآن کریم نے کئی مقامات پہ الفاظ ذکر کیے، یہ کافی ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور معیار حق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے اسلام کے ہیروز کا، اور اس کی آج تیسری قسط ہے، تیسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے آج بڑی کوشش کی، میں گڑی حبیب اللہ گیا ہوا تھا، وہاں میں نے کوشش کی کہ دریائے کنار کے کنارے بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے یہ جو آج کا موضوع ہے اس کی ریکارڈنگ کر دی جائے، لیکن بارش نے اجازت نہ دی۔ ابھی میں واپس اپنے گھر آیا ہوا ہوں، تو اپنے اس مسجد کے صحن میں قدرتی ماحول میں بھی میں بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن بارش ابھی تک جاری ہے، اور یقین جانے اتنا خوبصورت موسم ہے یہ، اعلان کہ آج 15 جولائی ہے 2025، لیکن اس کے باوجود یہ پیک ٹائم ہے گرمی کا، بہت زیادہ گرمی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہاں اتنا خوبصورت ٹھنڈا موسم ہے کہ کل مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں چادر پہن کے آ جاؤں۔ پنکھا نہیں چل رہا، ابھی بھی یہاں مسجد میں پنکھے نہیں چل رہے۔ تو یہ میری مسجد ہے، اور یہ ممبر پہ میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ باہر مجھے بارش نے اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہے اسلام کے ہیروز، اور یہ آج کی جو نشست ہے تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ سننا چاہیں تو سن لیں، اور اگر آپ نہ سننا چاہیں تو آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویڈیو سکپ کر کے جا بھی سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس چینل پہ آپ کو جو بھی اسلام سے متعلق مواد ملے گا وہ ٹوس مواد ہوگا، ٹائم پاس نہیں ہے اور سرسری باتیں بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ سنیں تو آپ کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نہ سنیں تو آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آج کی ہماری اس نشست کا پہلا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جن کا بچپن میں اسلام لانے کا ایک مختصر واقعہ آپ پچھلی نشست میں سن چکے ہیں۔ تو میں نے یہ واقعہ بہت مرتبہ سنا، لیکن زبانی کلامی ہوتا تھا، اس لیے مجھے تشفی نہیں تھی۔ آج میں نے کوشش کی ہے اس کا حوالہ تلاش کرنے کی، تو سنن الکبریٰ للبیہقی اور مصنف عبد الرزاق، ان دونوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اس روایت کو، اور امام نووی رحمہ اللہ نے طحاوی کی شرح میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مستند روایت ہے، یہ صرف کہی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، سنائی جانے والی کہانیاں۔ تو روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کے دن اپنے گھر سے تشریف لا رہے تھے مسجد نبی میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے کناروں پہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہیں، تو حضور نے انہیں آواز دی کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد سے باہر راستے پہ آتے ہوئے سنی، تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے راستے کے درمیان میں۔ تو بعد میں جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے تو یہ حکم نہیں تھا، تو آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے کہ بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال ہے کہ اس کے قدم آگے بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھائیو، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ جان رہے تھے کہ یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ راستے پہ تو کسی کو بیٹھنے کا نہیں کہہ رہا۔ تو اس سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سنے کہ بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا اس کو خلاف طبیعت سمجھا، اور ان کو یہ لگا کہ یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے، یہ خلاف ادب بات ہے، تو قدم نہیں بڑھائے انہوں نے۔ یہ حد تھی حضرات صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی، اسی وجہ سے تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔
دوسرا واقعہ ہماری آج کی اس نشست کا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بخوبی ان سے واقف ہیں۔ یہ تیسرے خلیفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں، اور ان کے بہت سارے واقعات، بہت ساری خصوصیات وہ آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوئی ہوں گی۔ آج ایک واقعہ ان کا بھی سن لیجئے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے کے آئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ صلح حدیبیہ کا ایک تفصیلی واقعہ کسی موقع پہ ایک نشست میں آپ کے سامنے رکھ لوں گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو کفار قریش جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے سے انکار کیا مکہ مکرمہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد کے طور پہ مکہ مکرمہ بھیجا ان کفار قریش کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ یہ جب وہاں گئے تو رات انہوں نے اپنے چچازاد بھائی جن کا نام ابان ابن سعید ابن العاص تھا، یہ چچازاد بھائی تھے، لیکن ان کا نام ہے ابان ابن سعید ابن العاص، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام ہے عثمان ابن عفان ابن العاص۔ تو دوسرے سلسلے میں جا کے ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے، یعنی سعید اور عفان یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اور سعید کا بیٹا تھا ابان، اور عفان کا بیٹا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا چچازاد بھائی بھی تھا، اور سرداران قریش میں سے ایک سردار بھی تھا، اور اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں یہ مسلمان بھی بنا، اور پھر ان کو یمن کا گورنر بھی مقرر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ یہ واقعہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رات ان کے پاس گزارا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ایک یعنی کہ رشتہ داری کے علاوہ بھی بہت اچھے تعلقات تھے جاہلیت کے زمانے کے۔ تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا رات کو، اور صبح جب یہ کفار قریش کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شلوار مبارک جو تھی وہ آدھی پنڈلی پہ تھی۔ تو ابان ابن سعید نے انہیں فرمایا کہ یہ جو عرب ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ جو سردار ہو ان میں ان کا جو شلوار ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اور جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو یہ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس کی بات کو غور سے سنتے بھی ہیں، تو آپ اپنی شلوار نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے تو وہ بندہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ ہے کہ ان کی جو شلوار ہے ان کا ازار مبارک وہ آدھے پنڈلی تک ہوتا ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کی خوشی کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ میری بات کو اہمیت دے یا نہ دے، میری بات کو غور سے سنے یا نہ سنے۔ تو بھائیو دیکھیں اگر اس موقع پہ وہ مصلحت کے لیے اپنی ازار اپنی شلوار مبارک کو ٹخنوں سے نیچے بھی کر لے تو یقیناً شریعت اس کی اجازت بھی دے دیتا، کیونکہ یہ ایک حساس موقع تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی جو شلوار مبارک ہے اس کو ٹخنوں کے اوپر ہی رکھا اور نیچے کرنے سے انکار کیا۔ تیسرا واقعہ آج کی اس نشست میں وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک سلطنت روم اور ایک سلطنت ایران۔ ان کو ساسانی سلطنت کہا جاتا تھا ایران والوں کو، اور یہ سپر پاور تھا۔ اور اس کے مقابلے میں سلطنت روم تھا جس کا مرکز تھا قسطنطنیہ، اس کا جو شہنشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصری روم، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرائے ایران کہا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال وہ اہلی کتاب تھے، روم والے عیسائی تھے، اور یہ جو ایرانی تھے ساسانی، علامہ اقبال نے بھی شکوہ اور جواب شکوہ میں غالباً ان کا تذکرہ کیا ہے ساسانی کے لفظ سے۔ تو اگر زندگی رہے انشاءاللہ تو علامہ اقبال کے کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ آتش پرست تھے، یہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی آپس میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی ہمدردیاں ہوتی تھی رومیوں کے ساتھ، اگرچہ یہ دونوں
یہ حریف تھے حضرات صحابہ کرام کے، اور انہوں نے مقابلہ دونوں کا کیا اور اللہ کے مدد و نصرت سے دونوں کو شکست دی۔ ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور جو روم تھا وہ مکمل طور پہ جو فتح ہوا قسطنطنیہ کے فتح پہ، وہ ایک فیصلہ کن فتح تھی جب ان کا دارالخلافہ قسطنطنیہ فتح ہوا، یہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ۔ لیکن اس سے پہلے بہت بڑے جو ان کے علاقے تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے سے، غزوہ تبوک کے زمانے سے فتوحات شروع ہو گئے تھے سلطنت روم کے خلاف۔ یہ آخری اور فیصلہ کن فتح تھی محمد بن فاتح کے ہاتھ۔ تو بہرحال حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، اور جنگ نہاون جو سلطنت ایران کے ساتھ، ساسانی سلطنت کے ساتھ پہلی جنگ تھی حضرات صحابہ کرام کی، اور اس جنگ میں نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہنگامی بنیادوں پہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا، اور یہ صحابی جو تھے ان کو سر النبی کہا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا یہی سٹیٹس برقرار رکھا تھا، وہ بھی راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے، جنگی امور میں ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو ان کو مقرر کیا سپہ سالار کے طور پہ، اور اسی کے ہاتھ پہ اللہ نے جنگ نہاون میں حضرات صحابہ کرام کو فتح عطا کی۔ اور یہ جو ایسی فتح تھی کہ اس کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، کہ بہت سارے فتوحات کی بنیاد، کیونکہ اس سے ایک دروازہ کھل گیا تھا ایرانی سلطنت کے خلاف حضرات صحابہ کرام کے لیے، اور بعد میں پھر فتح پہ فتح، فتح پہ فتح، آخر میں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مدائن فتح ہوا۔ یہ عراق کے شہر بغداد کے قریب تھا مدائن، اور یہ ان کا دارالخلافہ تھا ساسانی سلطنت کا۔ بہرحال تو یہ جب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے محاصرہ کیا نا کسریٰ کا، تو کسریٰ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ معاملات میرے ہاتھ سے جانے والے ہیں، تو انہوں نے مذاکرات کے لیے ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ مع اپنے رفقا کے جب وہاں گئے، تو انہوں نے خاطر تواضع کے طور پہ ان کے سامنے کانا رکھا کھانے کے لیے۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک نوالہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نیچے گرا، تو انہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جب تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کے کھا لو، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے، اور اللہ کے رزق کی بے قدری نہ کرو، یہ حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنے رزق کے کون سے نوالے میں برکت رکھی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اندازہ کریں یہ ایک فاتحین ہے، جو ایرانی سلطنت کے گردن پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اور ایرانی سلطنت کو فتح کرنے جا رہے ہیں جو اس زمانے کا سپر پاور تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی اس نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے کوہنی سے اس کو ایسے مارو سے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کسریٰ ایران کا دربار ہے، یہاں ایسے کرو گے تو ان لوگوں کی نظر میں ہماری اہمیت نہ رہے گی۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، میں ان احمقوں، ان بے وقوفوں کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اندازہ کیجئے کہ کیسے۔ یہ 3 واقعات ہو گئے۔ چوتھا واقعہ جو ہماری آج کی اس نشست کا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ جب خلیفہ تھے تو صبح کی نماز میں ابو لولو فیروز، ایک مجوسی ایرانی غلام تھا، اس نے اندر جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تلوار، یہ خنجر کے وار کر کے گرا دیا، اور جیسے ہی ان کو خنجر مارا تو انہوں نے آواز دی کہ اکلنی کلب، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آواز دی، اندھیرا تھا مسجد میں، کیونکہ وہ زمانہ ایسے تو نہیں تھا جیسے آج کل کی سہولیات ہیں۔ تو صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سن کے سمجھ گئے، تو انہوں نے کندھے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے صفوں کے درمیان، کہ بالکل راستہ بند ہو گیا۔ تو اس مجوسی نے نکلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کو راستہ نہ ملا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے مارا اور اپنا خاتمہ کر دیا۔ لیکن بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب باہر لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو طبیب تھے انہوں نے دودھ منگوایا اور حضرت کو پلایا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دودھ پیا تو وہ دودھ بجائے معدے میں جانے کے ان کے زخموں سے باہر آ گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اب مشکل ہے آپ کا بچنا حضرت۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو، اور جب انہیں زمین پہ لٹایا تو وہ منہ کے بل زمین پہ گرے اور اپنا چہرہ مبارک ایسے زمین پہ ملنے لگا اور فرمایا کہ ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، کہ عمر اگر تمہارے رب نے تمہیں بخش نہ دیا تو تم اور تمہاری ماں دونوں ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس قدر وہ خوف خدا میں مبتلا تھے، حالانکہ آپ بخوبی آگاہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت سے، لیکن بہرحال ان حالات میں جب وہ زخمی تھے اور بالکل قریب المرگ تھے تو ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، اور جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضرت نے اسے آواز دی اور فرمایا کہ برخوردار، تمہاری جو شلوار ہے وہ تمہارے ٹخنوں سے نیچے ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ اندازہ کرے کہ ان حالات میں بھی انہیں سنت کی اتباع کرنے کی فکر تھی، اور ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہمارے ایک نشست کا موضوع بھی ہوگا، وہ اتنے پابند تھے سنت کے کہ وہ جب حج کے سفر پہ جایا کرتے تھے تو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا ادھر وہ بھی پڑاؤ ڈالتے ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے اسی کروٹ پہ اسی طریقے سے لیٹتے تھے ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ دین کے معاملات میں سنت دور کی بات ہے، لیکن جو اس طرح کی دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی وہ اتباع سنت کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے نا، وہاں وہ بھی لے کے گئے، جب انہیں حاجت نہیں ہوتی تھی تب بھی لے کے گئے تاکہ وہ سنت زندہ ہو۔ چوتھا واقعہ ہے میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پانچواں واقعہ ہے یہ۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کا نام ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا رومی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی کا، تو اس جنگ بندی کے زمانے میں انہوں نے مسلمان فوجوں کو ان کے سرحد کے قریب پہنچا دیا اور تیار کر کے پہنچایا۔ مقصد یہ تھا کہ ابھی تو معاہدہ ہے، ہم جنگ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ معاہدہ ختم ہو تو ہم ایک سرپرائز اٹیک کر لیں گے رومیوں کے اوپر، کیونکہ وہ تو توقع نہیں کرتے کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور ان کی تیاری نہیں ہوگی تو ان کو شکست دینا آسان ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا، جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہوا تو فوری طور پہ انہوں نے سرپرائز اٹیک کیا، اور وہ جو رومی تھے ان کے قدم میدان جنگ سے اکڑنے لگے، اور مسلمان لشکر جو تھی وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور وہ پوری پر امید تھی اپنی فتح کے لیے۔ تو اس موقع پہ جب انہوں نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے ایک شاہ سوار ایک سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر وفاء لا غدرہ، کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اس میں کسی قسم کی خیانت مت کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، باقی تیاری تو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس شاہ سوار کی آواز سنی تو حیران ہو گئے۔ یہ جب قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی تھے حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لے تو وہ اس معاہدے کو نہ کھولے نہ باندھے۔ کھولنے اور باندھنے کا مطلب یہ کہ وہ منعن پھر اس معاہدے پہ عمل کرے۔ اگر جنگ بندی کا معاہدہ ہے تو یہ جنگ کے لیے تیاری جو ہے یہ بھی جنگ کا ایک حصہ ہے، تو کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ جنگ بندی ہو اور اس میں وہ تیاری بھی کر لیں۔ تو جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی، تو انہوں نے فوراً اپنی فوج کو جنگ بندی کا حکم دیا، جبکہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس طرح کے حالات میں جنگ بندی کیا معنی رکھتا ہے۔ اور ایک ایسی لشکر جو قربانیاں دے کے ایک اتنی بڑی قوت کے خلاف فتح کے بالکل دہانے پہ پہنچ چکی ہے، ان کو اگر یہ حکم ملے کہ بھائی جنگ بند کرو تو کیا گزرے گی ان کے اوپر۔
لیکن کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان سنا تو انہوں نے فوراً اپنی لشکر سے کہا کہ بھائی جنگ بند کرو، ختم، اور جنگ بھی بند کر دی۔ اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس جنگ کے دوران میں انہوں نے رومیوں سے جو علاقہ چھینا تھا وہ بھی ان کو واپس کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، اور اگر بچے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سنت کے اتباع کے کتنے پابند تھے۔ یہ جو آج میں نے آپ سے گفتگو کیے ہیں نا، یہ ساری کی ساری گفتگو مستند روایات پہ مبنی ہے، یہ کوئی محض تقریر نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ اتباع سنت میرے اندر آ جائیں، اور میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے عمل میں بھی آ جائے، کیونکہ یہ دعوت ہے، اور فرماتے ہیں کہ دعوت کی مثال ہے بال کی، کہ جب آپ دیوار پہ مارتے ہیں تو واپس اپنی طرف لوٹتا ہے وہ۔ تو میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ آپ لوگ میری یہ گفتگو سنیں، اور اللہ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے کہ ہم سنت کا اتباع کر لیں۔